وجہ رہی ہو کہ ہمارے علماء و ذاکرین نے خاص طور سے ہماری اردو دنیا میں اور اردو خطابت میں حضرت علی علیہ السلام کو محور اور مرکز بنایا گیا ہے. لیکن پیغمبر اسلام اور ائمہ کی زندگی میں جو بیوی کے سلسلے میں انہوں نے اشارے فرمائے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کو علی بن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک ساتھ لے کر کے اپنی گفتگو میں چلنا ہوگا، کیونکہ بشریت کا آدھا حصہ صنف نسواں سے تعلق رکھتا ہے اور صنف نسواں کا کردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مرتب کیا. لہذا ہماری تحقیقات، ہماری ذاکری، ہماری خطابت، ہماری ریسرچ اور ہماری تلاش اس دائرے میں ہو کر کے ہم شروع کریں انشاءاللہ اس مرتبہ کہ ہم تاریخ اسلام کی جتنی موڑیں ہیں اس میں ڈھونڈے کہ بیوی کا کردار کیا ہے. میں آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں لے کر کے آیا ہوں، نہ ہی کوئی خدا نخواستہ ہدف یہ تھا کہ یہاں کوئی کلاس ہوگا اور درس ہوگا اور بلکہ مباحثہ ہے. مباحثہ آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سبھی حوزے سے تعلق رکھتے ہیں. آغا وحید خراسانی بھی اور مرحوم شیخ جواد تبریزی بھی وہ فرمایا کرتے تھے اور آغا فرماتے ہیں کہ ماں مباحثے داری بھی بنے. ایک فارغ التحصیل جو لوگ ایرانی اصطلاح سے واقف ہوں، اور یہ ہمارے حوزے نے ایک فارغ التحصیل اصطلاح نکالی تھی کہ لوگ فارغ ہو گئے فارغ التحصیل میں اب چلے جائیں. جانا ایک الگ موضوع ہے کہ آپ وہاں کب تک رہیں گے، کیا کر رہے ہیں وہاں، لیکن اصطلاح فارغ التحصیل کے سلسلے میں جب یہ بات آگے کل مراجع تک پہنچی تو آگے وحید کا بہت مشہور و معروف جملہ ہے کہ مالان فارغ التحصیل نشدین الان ما ہم طلبین تحصیل و کسب علمی کنین. اینچه مردگیست در حوزه فارغ التحصیل شده. تو یعنی انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم فارغ التحصیل ہیں، فارغ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب ہمیں تحصیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا بار منفی ہم لوگوں پر پڑ جائے، بڑے بڑے عوامل لگانے والوں پر، ہم جیسے لوگوں پر، تو ہم تو سوچیں کہ تو اب ضرورت ہی نہیں ہے پڑھائی کی، لکھائی کی. لہذا ہم کبھی بھی فارغ التحصیل نہیں. جو میں نے عرض کیا تھا کہ نشست کا جو فائدہ ہے، ہم جب اپنے علاقوں میں آئیں گے، ابھی ایک نیا گروپ بنانا نہیں پتا، حتماً آپ لوگوں کا اس سے پہلے بھی گروپ ہوگا، باہر گروپ بنائیے. یہ گروپ فعال ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یا تو ایک علمی گروپ آپ کا تیار ہو پورے گجرات کے ہمارے علماء و ذاکرین کا، جس میں کوئی دوسرا آدمی نہ ہو، جس میں باقاعدہ تبادلہ ہو. کوئی بھی علم کل نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں اس میں بہت کچھ مہارت حاصل ہے. مگر کیوں؟ اس لیے کہ تخصصی زمانہ ہے، تمام اسپیشلائزیشن زمانہ ہو چکا ہے. بہت سے شعبے ہیں، شاید کسی میں آپ نے کچھ مطالعہ کیا، کسی نے آپ نے کیا، کسی میں کچھ الف ب ہمیں آتی ہے. تو ہم اپنے ممبر، اپنے مخاطب کے لیے جو مواد تیار کر رہے ہیں، اگر ایک دوسرے سے معلوم کرتے رہیں کہ بھئی کل ہماری اس موضوع پر گفتگو ہے. ایک تو گوگل علیہ السلام، لیکن گوگل سے جو کچھ بھی آپ نکالیے اس کو عقل کل نہ سمجھیے، کتاب کل نہ سنیے، حرف آخر نہ سمجھیے. اس پر تحقیق بہت ضروری ہے، کیونکہ گوگل میں کس نے لوڈ کیا ہے، کس نے اپڈیٹ کیا نہیں پتا ہم کو. ہاں البتہ سائٹ اگر آپ کو پتا ہے، کوئی ویب سائٹ ہے، معتبر ویب سائٹ سے آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن خود ہم اور آپ لوگ ہر بحث کے سلسلے میں ایک دوسرے سے ہمیں رابطہ ہونا چاہیے کہ کل ہمیں علم فاطمہ پہ گفتگو کرنا ہے. ہمارے فلاں جگہ 3 مجلسیں، 3 تقریریں ہو رہی ہیں عبادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر. میرے عزیز دوستوں، آج جو ہم لوگ کل منبر پر کہتے تھے کہ یہ درس ہے، لیکچر ہے، مکتب ہے، یونیورسٹی ہے، تو ہم کو درس کا انداز اپنانا، درس و بحث کا انداز اپنانا. جو آئے تو کچھ سوال لے کر کے جائے، کچھ سوالوں کا جواب لے کر کے جائے. اسی کو مباحثہ کہتے ہیں. اگر کوئی آنے والا سوال ہم سے کر رہا ہے، البتہ سوال کا طریقہ بھی ہمیں بتانا ہوگا. معلومات تقریر ہو رہی ہے درمیان میں، اگر مجلس ہو رہی ہے
تو ہمیں بتانا ہوگا کہ مجلس اگر کوئی عنوان دے دیا ہے تو اس کے اپنے الگ تقاضے ہیں، لیکچر کے الگ تقاضے ہیں، درس کے الگ تقاضے ہیں، کلاس جو روم میں ہو رہا ہے اس کے الگ تقاضے ہیں، کلاس جو اوپن ہو رہا ہے اس کے الگ تقاضے ہیں. بھئی آن لائن آف لائن میں فرق ہے. اور اس کرونا کی برکتیں ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو آن لائن بھی پتہ لگ گیا کہ کس طریقے سے ہمیں گفتگو کرنا ہے. کل ہم خوفزدہ ہو جاتے تھے جب 5 آدمی سامنے بیٹھتے تھے، ہماری پوری مجلسیں ہم ذہن سے نکل جاتی تھی کہ سوچ کے تو آئے تھے کہ بڑا مجمع ہوگا، اب جو گئے وہاں 10 لوگ بیٹھے ہیں، بھول گئے کیا بولنا ہے، کیونکہ ہم عادت تھی جب تک کہ آمنے سامنے ہمارا تال میل نہ ہو. لیکن اب یہ آن لائن نے ہمیں یہ چیز بتا دی کہ بھئی ہمیں مطلب کو پہنچانا ہے. آج ہمارا مخاطب 2 4 10 15 نہیں ہے. اذا خرج من شفتین فشا، یہ حدیث بہت پہلے ہم نے اور آپ نے سنی تھی اور پڑھی تھی کہ اگر کوئی چیز ان 2 لبوں کے درمیان سے نکلی تو فوراً شائع ہو جائے گی، پھیل جائے گی. اس کا آج بالکل آپ عینی مصداق دیکھ سکتے ہیں کہ اب اگر کوئی بات ہم نے کہیں کہہ دی، ہم متوجہ نہیں ہیں. جب کلپ بن کر کے ہمارے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے 14 سال پہلے ہو، 15 سال پہلے ہو، 10 سال پہلے. آپ ہمارے اور آپ کی دشمن بھی بہت زیادہ ہے. لہذا ہمیں جو کچھ بولنا ہے، جو کچھ بھی بیان کرنا ہے، بالکل اتھینٹک ہو، ہمیں خود یقین ہو، بھروسہ ہو، اعتماد ہو جو کچھ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. لہذا بہت زیادہ بحثوں کی شاخیں نہ نکلے. لہذا یہ جو گروپ آپ لوگوں نے بنایا، اس گروپ کو باقی رکھیے. اگر آپ لوگوں کی صلاح ہو، چاہے اس نام سے ہو یا کوئی بھی نام سے ہو، تو اس میں بیوی سے متعلق ساری گفتگو ہم ابتدا شروعات ہم کیے دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہم کہیں بھی گفتگو رکھتے ہیں. یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ میرے لیے یہ ہے کہ میں نے آپ سب کو گواہ بنا لیا ہے، اور گواہی کا بہت بڑا اہم رول ہے. زیارت آل یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہم اس کے ایک جملے ہے کہ اشہدو کا اشہدو کا اشہدو کا. لہذا ہم آپ سب کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم سب لوگ جو یہاں جمع ہوئے تھے بیوی کے نام پر جمع ہوئے تھے. اور اگر ہم آئے تھے تو یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم بیوی کا نام لے رہے ہیں، آپ بیوی کا نام لے رہے ہیں. لہذا شاید یہی چیز ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات کے سبب ہے. یہاں پر لائٹ نہیں، اندھیرا رہے گا کیا؟ یہ پروجیکٹر کی وجہ سے یہاں پہ کچھ تو ہونا چاہیے، تو ہم تو اندھیر دیکھ نہیں پائیں. البتہ نور فاطمی شہر ہے لائٹ پیچھے. تو اگر یہ سب باتیں ہو گئی، اب ہم اصل بحث کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سلسلے میں جو ائمہ نے فرمایا وہ سن لیجیے. ایک سلوات دیجیے. محمد علی اور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلی اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے علماء شیعتنا مرابطون فی الصغر الذي یلی ابلیس وافاریتہ یمنعونہم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا وعن ان يتسلط ابلیس وشیعته النواسب الا فمن انتسب لذلك من شیعتنا كان افضل ممن جاهد الروم والترك والخزر الف مرة لأنه يدافع عن ادیان محبین وذاک یدافع عن ابدان. امام کا ارشاد ہے، ترجمہ ہم اپنے لیے بیان کر رہے ہیں، آپ کی شان اجل ہے. ہمارے شیعہ علماء شیعہ دانشمند انشاءاللہ کہ آپ لوگ اور طالب علم میں ہمارا بھی نام آ جائے، علماء شیعتنا مرابطون فی الصغر، محافظ ہیں
سرحدوں کے، حدود کے. سرحد، آپ جب جنگوں کی تعریف ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ صبر کتنی اہم کردار جو فوجیں اور جو بٹالین وہاں پر رہتی ہیں، تو دیکھیے اس کے سلسلے میں کیا ہے. اگر دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ سرحدوں پر رہتے ہیں وہ ہر اعتبار سے محروم رہتے ہیں در حال جنگ، یا وہاں پر سردیاں، ٹمپریچر، لہذا حکومتیں ان کے لیے انتظام کرتی ہیں ان کی فیملیوں کے لیے. لیکن ہمارا معاملہ دنیا کی حکومتوں سے نہیں ہے، دنیا والوں سے نہیں ہے. لہذا ہمارے یہ علماء دنیا کے نظام سے کوئی توقع بھی نہیں رکھتے، بلکہ ان کو جنہوں نے سرحدوں پر چھوڑ رکھا ہے انہی کی طرف سے ان کا انتظام ہے. اور یہ ہم سب لوگ تقریباً اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کی عنایتیں اور اس کی رحمتیں اور بیوی کی دعائیں کس طرح شامل حال ہیں. البتہ سخت امتحان بھی دینا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں. کوئی چھوٹی موٹی ہاتھ میں گاڑی آ جائے تو لوگ تان منصر، مکان پر پلاسٹر ہونے لگے لوگ تانے دینے لگتے ہیں، ٹین سے سلیب ڈلنے لگتی ہے لوگ تانے دینے لگتے ہیں، ہماری اولاد کہیں اچھے اسکول میں پڑھنے لگتی ہے تو لوگ تانے دینے لگتے ہیں. لیکن یہی تانے ہمارے لیے رحمت بن جاتے ہیں اور یہی دعاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں ہمارے علماء شیعہ مرابط ہیں، محافظ ہیں سرحدوں پر. ان کے ارد گرد جو شیطان رہتے ہیں، یمنعونہم عن الخروج، ان شیطانوں کو اور ان کے پورے لشکر کو یہ روک دیتے ہیں. کون؟ یعنی آپ اور ہم. ان کو حملہ کرنے سے روک دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ضعیف شیعوں کے اوپر ان کا کوئی حملہ کارآمد نہیں ہوتا. ان کی اسلحوں کو کند کر دیتے ہیں. وَأَنْ يَتَسَلَّطَ إِبْلِيسُ، شیطان کو مسلط سوار ہونا نہیں دیتے. وَالشِّيَّةُ هُوَ النَّوَاصِبُ، اور ابلیس کے جو دوست ہیں نواسب کی شکل میں ان کو الا آگاہ ہو جاؤ. فَمَنِ انْتَسَبَ لِذَلِكَ مِنْ شِيَّتِنَا، اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے اس نے اپنے آپ کو معین کر لیا اور انتخاب کر لیا، کان افضل ممن جاہد الروم، وہ ہمارے نزدیک افضل ہے ان مجاہدین سے جنہوں نے ترکوں کے ساتھ جہاد کیا ہو، جنہوں نے روم کے ساتھ جہاد کیا ہو. اب ترک و روم کے ساتھ جو جنگیں ہوئی اس کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے. وَالتُّرْكُ وَالْخَزَرْ، کتنا افضل ہے؟ الف مرتين، 1000 در 1000، یعنی 1 ملین، 1 ملین برابر وہ ہمارے نزدیک افضل. خالی چھٹے امام افضل کہہ دے تو کافی ہے، اس لیے کہ وہ افضل التفضیل ہمارا نہیں ہے، وہ چھٹے امام کا افضل التفضیل ہے. لیکن حضرت کسی پر اکتفا نہیں کرتے، فرماتے الف مرتين، 1 ملین برابر ہمارے نزدیک اس کی فضیلت زیادہ ہے. دلیل بھی بیان کرتے ہیں، لأنه يدافع عن أديان محبين، کیونکہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا کام ہمارے چاہنے والوں کے دین کے سلسلے میں، یا ہمارے چاہنے والوں کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. وذاکا، اور وہ لوگ جو سرحدوں پر ہیں جنہوں نے جنگ و جہاد کیا ہے، وہ لوگ یدافع عن ابدان، ان کا کام صرف بدنوں کا سے دفاع کرنا ہے کہ بھئی ان کے جسموں پر اور ان کے مکانوں کے پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. دوسری حدیث، وقال موسیٰ بن جعفر، 7ویں امام کا ارشاد ہے، فقیہ واحد، یعنی آپ لوگ انشاءاللہ، ینقذ یتیما من ایتامنا، یعنی ایک وہ جانکار احکام کا جس نے ہمارے ایتام میں عالم ہمارا یتیم. حدیث اور روایات میں آیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں یہ شیعہ ہمارے یتیم ہیں. اگر چھٹے امام کسی کو اپنا کہہ دے کہ یہ ہمارا یتیم ہے، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے باپ ہیں. غیبت کا زمانہ ہے، ہمارا آخری نمائندہ حجت پردے غیب میں ہے، لہذا اب اس کی حفاظت اگر کوئی کر رہا ہے
فقیہ واحد ينقذ یتیم من ایتامنا، اگر کوئی ایک مسئلہ اس کو بتلا رہا ہے، اس کا وضو صحیح کرا رہا ہے، اس کا تیمم صحیح کرا رہا ہے، اس کو وضو جبیرہ کوئی سکھا رہا ہے، اس کو مرنے جینے کی زندگی کے سلیقے بتلا رہا ہے، من ایتامنا المنقطعین من مشاہدتنا، یہ کون ہے پردہ غیبت میں ہمارے ایتام، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، المنقطعین من مشاہدتنا، یہ غیبت میں ہم سے مل نہیں پاتے ہیں، ہم کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہمارے دیدار سے یہ محروم ہے، وتعلم من علومنا، یہ ڈائریکٹ ہم سے سیکھ نہیں پاتے، تم ذریعہ ہو ہمارے علوم پہنچے، تم ہمارے تیمم کو ان تک پہنچاتے ہو، تم ہمارے وضو کو ان تک پہنچاتے ہو، تم ہم نے جو نماز کے طریقے بتائے تم ان تک پہنچاتے ہو، تم ذریعہ ہو، وَالتَّعَلُّمْ مِنْ عُلُومِنَا أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، شیطان کے اوپر ہزار عبادتوں کی عبادت سے گراں گزرتا ہے، یعنی اگر کوئی عابد نماز پڑھتا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، تو ابلیس کو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ ہم کو ہماری سنتا ہی نہیں، یہ رات کے سناٹے میں اٹھ کر نماز تہجد کے لیے مصلی بچھا رہا ہے، بڑا گراں گزرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لیکن یہ اس کی گرانی بہت کم ہے جب تم کسی کو تیمم سکھاتے ہو، جب تم کسی کو قال الصادق و قال الواقف کہہ کر ہمارا وضو سکھاتے ہو، جس وضو کو آج تک روکنے کے لیے حکومتوں نے اپنا مال و زر خرچ کیا تاکہ وضو علی نہ پہنچنے پائے، تیمم علی نہ پہنچنے پائے، نماز علی نہ پہنچنے پائے، لأن العابد ہمہ ذات نفسہ، اس لیے کہ ایک عبادت گزار کی تلاش کیا ہوتی ہے؟ خود اپنی ذات ہوتی ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے اور وہ اچھا عبادت گزار سوال ہے اس میں، وَهَذَا حَمُّهُ مَا ذَاتِ نَفْسِ ذَاتَ عِبَادِ اللَّهِ، لیکن تم جو ہمارے علوم کو پہنچا رہے ہو، ہمارے شیعوں کا دفاع کر رہے ہو، ان کے دین کا، تمہاری تلاش و کوشش صرف اپنی ذات نہیں رہتی، تم اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی بھی فکر رکھتے ہو کہ وہ کیسے جنت تک پہنچے، وہ بھی تو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کو صحیح راستہ مل جائے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ دیکھو کون لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے راستے پر قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ وَمَرَدِهِ، اس لیے کہ تمہارا کام یہ ہے، یہ خطاب آپ سے ہے انشاءاللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم دست ابلیس سے، اس کی شیطنوں سے، اس کے حملوں سے اور اس کے لشکروں کے حملوں سے نجات دلاتے ہو ہمارے چاہنے والوں کو۔ وَكَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ الف مرہ، جس طریقے سے ہزار برابر گرانی اس کی شیطان پر ہے تمہارے عمل کی، بوجھ اسے محسوس ہوتا ہے اور اسے برا لگتا ہے، اسی طرح تمہارا اجر اللہ کے نزدیک ہزار برابر افضل ہے۔ یعنی ایک عابد عبادت گزار کی نماز تہجد کا ثواب اگر ایک ہے تو آپ کا ایک تیمم صحیح کر دینا اور ایک وضو صحیح کر دینا اور ایک عقائد کسی اپنے شیعہ مومن اور مومنہ کے عقائد کو صحیح بتا دینا، اس کا اللہ کے نزدیک 1,000,000 برابر اس کا ثواب ہے، اس کی افضلیت۔ اس سلسلے میں آخری حدیث البتہ بہت ایک باب ہے پورا، یہ نونیت المرید میں آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، جو شہید ثانی کی کتاب ہے، جو ہمارے مدرسوں میں بہت شروع میں پڑھائی جاتی تھی، اب تو ماشاءاللہ سبھی ہم لوگ بااخلاق ہو گئے ہیں۔ اخلاق و تربیت کی سب سے پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، آداب جس میں سکھائے جاتے ہیں کہ استاد کے کیا آداب ہیں، شاگرد کے کیا آداب ہیں، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، آنے کا کیا طریقہ ہے، بولنے کا کیا طریقہ ہے، سننے کا کیا طریقہ ہے، یہ سب کچھ منیت المرید میں ہے۔
یاد ہے ہم لوگوں کو اس زمانے میں جب سلطانیہ میں تھے، اس ٹائم بھی اجڑا ہوا سلطانیہ تھا، مدارس کا جو حال ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس کے باوجود بھی اس میں کچھ بہاریں تھیں، خدا میں کوئی نہ کوئی تھا ایسا کہ جس درخت کے نزدیک اور اس کے نیچے بیٹھ جاتے تھے تو لگتا تھا کہ کچھ ہوائیں چل رہی ہیں، جس میں مرحوم اخلاق صاحب، مرحوم غلام مرتضیٰ صاحب اور تازہ مرحوم بیزار صاحب، بہرحال جن کے ذریعے سے پتہ لگتا تھا کہ ہاں ہمارے دین نے ہماری کس طریقے توجہ کی ہے۔ بالاسناد عن ابی محمد العسکری، یہ جعفر امام سے روایت ہے، قالت فاطمہ، عجیب ہے یہ روایت۔ جعفر امام فرماتے ہیں کہ میں اس روایت کو بی بی اپنی جدہ سے بیان کر رہا ہوں۔ قالت فاطمہ، فاطمہ فرماتی ہیں وَقَدْ اخْتَصَمَ إِلَيْهَا امْرَأَتَانِ، دو عورتیں ان کے نزدیک آتی ہیں جن کے آپس میں کسی عقائد کے مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ فَتَنَازَعَتَا، ان دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، فی شیء من امر الدین، دین کے کسی ایک مسئلے میں، احدہما معاندہ والاخرى مومنہ، ان میں سے ایک مخالف تھی اور دوسری مومنہ تھی۔ ففتحت علی المؤمنہ وفتحت علی المؤمنہ حجتها فاستظہرت علی المعاندہ، ہم نے کچھ ایسا راستہ کھول دیا اس مومنہ کے لیے، اس کی دلیل کے لیے معاندہ کے خلاف، یعنی صحیح عقیدے کو اس بات کرنے کا طریقہ اس کو بتا دیا تاکہ وہ جائے اور اس معاندہ اور مخالف کے اوپر اپنی دلیل پیش کر سکے۔ ففرحت فرحا شدیدا، تو یہ مومنہ بہت خوشحال ہوئی اور اس نے اپنی خوشحالی کا اظہار فرمایا۔ توجہ کیجیے گا کہ کیا ہے، پورا دین کا معیار یہی ہے کہ وہ خوش ہو، اس کے والے خوش ہو جائیں۔ بیوی یہ بتانا چاہتی ہیں، ففرحت فرحا شدیدا، وہ بہت خوشحال ہوئی۔ فقالت فاطمہ، تو بیوی نے فرمایا ان فرح الملائکہ باستظہارک علیہا اشد من فرحک، تمہاری جو خوشحالی ہے تمہاری جیت کے اوپر، جو اس مخالفہ کے مقابل میں ہے کہ تم نے اپنے عقیدے کی حفاظت میں اور اس کے اس بات میں جو دلیل پیش کی ہے وہ کم تم خوشحال ہو، لیکن اس وقت بزم ملائکہ میں ملائکہ کی خوشحالی تم سے کئی ہزار گنا زیادہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت کوئی عمل خالصتاً ہم لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو نتیجے کے منتظر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں صرف نتیجے ہی کے منتظر نہیں رہتے ہوں گے، دعاؤں کے لیے دست دعا ان کے کھلے ہوتے ہوں گے آسمان کی طرف، اے میرے پروردگار تیرے دین کے لیے، تیرے بیوی کے دین کے لیے، تیرے نبی کے دین کے لیے، یہ میرا تیرا چاہنے والا تیرا بندہ اور اہل بیت کا کے دین کا ایک عالم، ایک طالب علم قدم آگے بڑھا رہا ہے، یہ کتاب کھول رہا ہے اس لیے کہ کل ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ہمیں آ جائے کہ جس کی بنا کے اوپر ہم حقانیت اہل بیت کو ثابت کر لے جائیں۔ کتنے لوگ دعائیں دیتے ہوں گے، کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، بالکل سامنے کی چیز ہے۔ جب دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، جو کوچ ہوتا ہے وہ میدان میں اتر نہیں سکتا، اس کو سارے فن پتہ ہیں، لیکن وہ باہر بیٹھ کر کے کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کا اختیار بہت محدود ہے، اس کے باوجود اس کی تمنا یہی رہتی ہے کہ جو میرا شاگرد ہے، جس کو ہم نے پالا ہے، جس کو ہم نے سکھایا ہے، یہ جیت کے ساتھ میدان سے باہر نکل گئے۔ البتہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہیں۔ حضرت فرماتی ہے باستظہارک علیہا اشد من فرحک، تم جتنا خوش ہو سے کئی گنا زیادہ، وَإِنَّ حُزْنَ الشَّيْطَانِ وَمَرَدَ، بالعکس تمہاری جیت سے دشمن کو جو غم طاری ہوا ہے وہ غم بھی اور وہ اس کی چبھن بھی کئی ہزار گنا زیادہ شدید ہے۔ یہ شیطان اس کا لشکر جو زیادہ چبھن محسوس کر رہا ہے اس سختی سے کہ جو تمہارے مخالف میں جس کو ہار ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد
پھر حضرت فرماتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمَلَائِكَتِهِ، تمہاری جیت کے بعد پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے اوجب الفاطمہ بما فتحت علی هذه المسکینۃ الاسیرہ، تم دیکھو تو کہ فاطمہ موجب بنی ہیں، باعث بنی ہیں، سبب بنی ہیں کہ ایک مسکینہ، ایک اسیرہ اس کی جیت کا، اور یہ کس چیز کی باعث بن گئی ہیں؟ یہ جنت کی باعث بن گئی ہیں۔ من الجنان الف الفا ضعف مما كانت اعددت لها، یہ فاطمہ سبب بن گئی کہ میں نے اس مومنہ کے لیے جو جنت میں مقام رکھا تھا، تیار کیا تھا، آمادہ کیا تھا، ملائکہ کو آواز دے گا خداوند عالم 1000 برابر وَاجْعَلُوا هَذِهِ سُنَّةً فِي كُلِّ مَنْ يَفْقَهَا، جو اس کے لیے ہم نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ اب تم اس کے لیے وہ مقام فراہم کرو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آواز آتی ہے اب یہ سنت قائم کر دی ہے ہم نے، بنا دو اس سنت کو، فی کل من یفتح علی اسیر مسکین فیقلب، یہ ایک سنت ہماری ہے کہ اگر کوئی بھی اعدام آل محمد میں ضعیف عقیدے کو اتنا قوی کر دے کہ وہ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکے، اپنے عقیدے کی حقانیت کو ثابت کر سکے اپنے مخالفین کے مقابل میں، تو دیکھو جو کچھ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے اس سے 1000 برابر تمہیں دینا ہوگا۔ یہ روایت کا خلاصہ ہے جو 2-3 روایتیں ہم نے آپ کے سامنے انتخاب کی تھی اس سلسلے میں، کہ انشاءاللہ اگر ہم لوگ، کہ یقیناً ایسا ہی ہے، صرف اس آمادگی کے ساتھ کہ ہمارے ہر عمل کو کوئی دیکھ رہا اور ہمارے ہر عمل کے سلسلے میں کوئی متمنی ہے، منتظر ہے نتیجے کا، سنت الہی بھی یہی ہے، ہم صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں آپس میں، سب آپ لوگ ماشاءاللہ بہترین اس پر درس دے چکے ہوں گے کہ ہم اگر ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو دین کا خاصہ یہ ہے کہ وہ 10 قدم ہماری طرف آگے بڑھائیں، اللہ کے لیے 1 قدم بڑھائیں وہ 10 قدم، اس کی راہ میں 1 خرچ 10 اس طرف سے برکتیں، اور اب اگر ہم بیوی کے سلسلے میں اگر کچھ کرتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ پھر کیا ہوگا، کہ جس کے لیے تمام ائمہ نے کس طریقے سے ان کو پہچانوانے کی اور ان کی عظمت کو بتانے کی کوشش کی۔ ایک سب بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی سلسلے میں اگر اجازت ہے تو یہ صرف جو ہے در واقع طریقہ ہے جو ہم سب لوگ انشاءاللہ اس پر غور کریں کہ کسی بھی موضوع کے سلسلے میں اگر اچانک ابھی آپ ہم سے کہہ دیجئے کہ محمد کے صاحب آپ آئیں اس موضوع پہ بول دیجئے، تو ہم کہیں گے آواز پر تیاری کرنا ہوگی، بالکل سیدھی کی بات، سیدھی سی بات۔ آپ سے کوئی اچانک کہہ دے کہ آواز اس موضوع پہ تقریر کرنا ہے، جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ ان سے بھی یہی کہیں کہ بھئی آپ کو پہلے بتانا چاہیے۔ ایسے مواقع کے اوپر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، اور دنیا جو تعلیم کے ہمیں طریقے سکھائے گئے اس میں کیا ہے، کسی بھی کلی موضوع کو ہم کو خرد کرنا ہوگا، جز کرنا ہوگا۔ یہ ایک کلیہ ہے جو ہمارے اساتذہ نے اس بات کے اوپر گفتگو کی ہے، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، صرف ہم بیچ کا واسطہ ہے، کوئی چیز بھی ہماری نہیں ہے۔ بس بیوی کے سلسلے میں آج موقع ہے، معارف فاطمیہ، یہاں سے ہماری اگر تربیت ہو جائے گی تو سارے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے، کیونکہ بیوی سینٹر پوائنٹ ہے۔ یہ جو علماء کی تاکید ہے اور مراجع کی تاکید ہے، اس میں راز ہے،
اس لیے کہ خداوند عالم نے پہچنوایا تو بیوی کو ذریعہ بنایا، رسول اکرم نے پہچنوایا تو بیوی کو ذریعہ بنایا، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے گفتگو کی تو بیوی کو ذریعہ بنایا۔ دیکھیے سب سے اہم ترین چیز ہے، اصل بات جو بیان کرنے جا رہے ہیں یہ اس سے پہلے تمہید ہے۔ افتخار کس پر کیا جاتا ہے؟ بیوی کی وہ ذات ہے، یہ ایک موضوع بھی ہے، عنوان بھی ہے جس پر باقاعدہ ہمارے برادران گفتگو کر سکتے ہیں۔ 4-5 دن آپ گفتگو کرتے رہیے، اما اس گفتگو کرنے سے پہلے آپ پہلے افتخار، فخر، غرور، تکبر اس کی تقسیم بندی کریے۔ دیکھیے آپ کا ممبر کتنا پختہ ہو گیا، یعنی تربیتی نکات آپ نے بیان کر دیے، غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، فخر کیا ہے، افتخار کیا ہے، کن چیزوں پر ہم سے کہا گیا ہے فخر کرو، کن چیزوں کے سلسلے میں ہم سے کہا گیا ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور تکبر کہاں عبادت ہے۔ بحث کیا کرنا ہے آپ کو بیوی پر، بیوی کی عظمت پر، ان کی شخصیت پر، لیکن آپ کا ممبر کتنا پختہ ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو اس کو 3-4 دن باقاعدہ احادیث سے سجائیں، فخر کے سلسلے میں گفتگو کرو۔ اب آپ جب بیوی کے اوپر آپ آئیں گے، یعنی جو آخری گفتگو ہوگی وہ ڈائریکٹ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ہوگی کہ بیوی کے اوپر کس کس نے افتخار کیا، بیوی کے اوپر کس کس نے افتخار کیا ہے، بیوی سے جو نسبتیں ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بیوی کے اوپر بے عنوان بنوت افتخار کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ کو جیسا باپ ملا کسی کو نہیں ملا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میرے لیے افتخار یہ ہے کہ میری بیٹی جیسی مجھ کو اللہ نے دی، وہ ویسی بیٹی کسی کی نہیں، اور وہ افتخار کے لیے آپ پھر شواہد پیش کریں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بالکل نص ہے فخری۔ اب کہاں کہاں پر علی بن ابی طالب نے فخری کا لفظ استعمال کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں آپ ڈھونڈ لیجئے، کفا بی فخرا، میرے لیے افتخار کے لیے کافی یہ ہے کہ ان تکون لی ربا، تو میرے لیے رب ہے، وکفا بی عزا، میرے لیے عزت کے لیے کافی یہ ہے کہ ان اکون لک عبدا، میں تیرا بندہ۔ یہی لفظ جو فخر کا یہاں استعمال کر رہے ہیں، آپ نے بیوی کے سلسلے میں کہا ہے فخری، میرے لیے افتخار یہ ہے کہ زوجتی فاطمہ بنت محمد، افتخار پر آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی جو محوریت ہے اور جو مرکزیت ہے، اس کو ہم عنوان بنا کر کے پورے دین کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ لہذا میں نے عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی کلی موضوع جب آپ کو دیا جائے یا ہمیں دیا جائے تو ہم اس کلی موضوع کو جز کریں، تجزیہ کریں۔ اسی سے تو تجزیہ و تحلیل میں نا، ایک آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں تجزیہ نگار بہت اچھا تھا، ترکیب و تجزیہ و ترکیب، تجزیہ و ترکیب کیا ہے ہمارے ادب میں؟ تجزیہ و ترکیب ایک مرتبہ نحوی ہے، ایک مرتبہ تجزیہ و ترکیب صرفی ہے، ولو ترکیب نہیں ہے، ہمارا تجزیہ تو ہے۔ جب آپ تجزیہ و ترکیب کسی حدیث کا کرتے ہیں، کسی عربی جملے کا کرتے ہیں، ایک مرتبہ تجزیہ و ترکیب صرفی ہوتی ہے، ایک مرتبہ نحوی ہوتی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ ادبی ہے بے معنی اخذ، پھر تجزیہ و ترکیب ہوتی ہے بے معنی عام، یعنی اس میں بلاغی نکات، اس میں فصاحتی نکات، اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، یہی پورا تجزیہ ہو گیا حدیث کا۔ اما ابھی بھی یہ بھی ادب کے دائرے میں ہے۔ اب آپ لے کر کے آئے کہ کہاں کہاں اس لفظ کو استعمال کیا گیا اور احادیث میں بیان کرنے کا موقع کیا ہے، شان نزول کیا ہے، شان تبیین کیا ہے، مقام تبیین میں تھے، مقام تبیین میں نہیں تھے، یعنی ایک ہی موضوع کو جب آپ نے تجزیہ کیا، جز کیا، تو ایک حدیث ابھی لگ رہی تھی کہ ایک دن ہم بول پائیں گے، جیسے ہی آپ نے اپنے قلم سے، اپنی فکر سے اس حدیث کے جز کر لیے، تو آپ نے کہا نہیں یار ہم تو 10 دن بول سکتے ہیں۔ ابھی اچانک کہیں گئے آپ نے، انہوں نے کہا آقا یہاں فاطمیہ کی مجلسیں ہم نے برپا کی ہیں، آج کی مجلس آپ کو پڑھنا ہوگی،
یہ ہماری خواہران جو سن رہی ہیں، اگر یہ منبر پر جاتی ہیں، میری تاکید یہی تھی کہ اگر منبر پر جاتی ہیں اور اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہیں یا بچوں کے سلسلے میں کے سامنے گفتگو کر رہی ہیں، ان کو بھی آمادہ کرنا ہوگا. اس ذمہ دار ہیں آپ اور ہم. بالکل جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ سب کے لیے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ظہور کے اوپر خدا اہل بیت نے ان کو معین کیا. اور یہ بڑا افتخار ہے. میں نے عرض کیا کہ محروم ہوتے ہیں جو لوگ سرحدوں پر ہوتے ہیں، وہ محروم ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں، جس طرح ہم اور آپ محروم ہیں. اچھے مکان نہ ہونا، اچھا، البتہ اب اس کے مقابل میں کیا ہمارے لیے رکھا گیا ہے. کلیہ ہمیں پتا ہے کہ ہم سے سختی، ہمارے لیے اگر اس دنیا میں سختی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے لیے آمادگی ہوگی. لہذا اگر ہم سے اچانک آ گیا کہ بیوی پر گفتگو کرنا ہے تو پہلے ذہن میں میری بات یہی آئے گی کہ بھئی کیسے آپ نے اچانک. لیکن اگر ایسا کوئی موقع آ جائے اور سب مطالعے میں، ایک یہ احادیث کا جواب ہے وہ یہ ایکسیڈنٹلی کہ اگر ابھی اچانک کہیں پر ہمارے ساتھ یہ سامنا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. لیکن جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے بیٹھ کر تو مطالعے میں بھی ہم کو ہر موضوع کو جز بنانا ہے. پھر آپ دیکھیں کتنا ہم اور آپ، یعنی جو بھی جملہ ہم آپ سے کہیں گے اس آپ میں ہم بھی شریک ہیں. کہ پھر ہم کو اس مطالعے کے وقت بھی موضوع کرنا ہوگا، اس کو توڑنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں کتنا ہم سب لوگ احساس کریں گے کہ ہم مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں. یہ مال ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم صاحب مال نہیں ہے، صاحب سرمایہ ہے. مالدار اور سرمایہ دار میں فرق ہوتا ہے. مالدار وہ ہے کہ کسی نے آپ کو ہمیں 1 لاکھ روپے دے دیا، ہم مالدار ہیں. سرمایہ دار وہ ہے کہ جو ہم 1 لاکھ دینے کی مستقل صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ہم میں وہ انرجی، وہ مادہ ہے کہ جو مال ایجاد ہو سکتا ہے. لہذا بیوی کے سلسلے میں فاطمہ اور خدا، فاطمہ کے سلسلے میں خداوند عالم کی طرف سے کون سے اقدامات ہوئے، خدا کے سلسلے میں فاطمہ نے کیا کیا کیا، اور تجزیہ کریے اور جز کریے. فاطمہ اور توحید خدا، فاطمہ اور صفات خدا، فاطمہ اور حمد خدا، فاطمہ اور عبادت خدا، فاطمہ اور اثبات وجود خدا. خداوند عالم کی طرف سے فاطمہ کے سلسلے میں کون سے اقدامات ہوئے، ایک موضوع ہے. دیکھیے ابھی خالی ہم موضوع کی فہرست بیان کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں تمام مطالعہ آنے لگا. ہاں، صفات خدا پر تو حضرت کا خطبہ موجود ہے، حمد خدا پر تو حضرت کا خطبہ موجود ہے. فاطمہ اور قرآن ایک تجلی ہے خداوند عالم کی طرف سے اس کی صفات کی. اس تجلی صفات کلامی میں فاطمہ کو ہمیں ڈھونڈنا ہے. فاطمہ اور قرآن اور فاطمہ، یہ 2 الگ الگ موضوع ہیں. صحیح ہے نا؟ آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں ہماری اس بات پر؟ نہیں. بس آپ نے دیکھا کہ 2 لفظ ہیں لیکن مقدم اور مؤخر کیا، تقدیم و تاخیر آپ نے کیا، لیکن 2 الگ الگ دشائیں ہو گئیں. ایک مرتبہ فاطمہ نے قرآن کو کس طرح پہچانوایا اور کس طرح پیش کیا، اس میں حضرت کی جانب سے جو قرآن کے سلسلے میں وہ اقدامات ہیں وہ بیان کیے جائیں. فاطمہ اور استدلال از قرآن، فاطمہ اور تبیین قرآن، فاطمہ اور عقائد قرآنی، فاطمہ اور فضائل قرآنی. اور ایک مرتبہ قرآن نے فاطمہ کی جو تبیین کی ہے. اب اس کے اوپر ہم رک بھی سکتے ہیں، یعنی کسی ایک آیت کو آپ نے لے لیا، پھر قرآن نے فاطمہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ 4 طریقے سے کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، میں کچھ بیان نہیں ایسا کر رہا ہوں جو آپ کو نہیں پتا ہے. اس تصور کے ساتھ یہ بات آپ سنیے گا، وگرنہ گھڑی گھڑی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار یہ تو آتا ہے، یہ تو آتا ہے، یہ تو آتا ہے، مولانا وقت لے رہے ہیں. تو آپ کو کچھ نیا بتانے کے لیے یعنی بلایا گیا. اولاً بیٹھ کر بیوی کے سلسلے میں گفتگو کرنا. آیا حق ہے ہم کو کہ اس موضوع پر بھی ہم لوگ سال میں 1 دفعہ جمع ہوں کہ بیوی پر گفتگو کی جائے؟ وہ بیوی کے جس کے لیے ملائکہ مستقل بیٹھتے ہوں،
وہ بیوی کے جس کے لیے جب جمع ہو جائیں تو وہ سوال کریں، اے مستقل تو تم دیکھتے تھے پھر بھی تم سوال کر رہے ہو یا رب ومن تحت الکساء. اس کو تو ہم عنوان فضائل بیان کرتے ہیں، نکات بیان کرتے ہیں، تقریریں بیان کرتے ہیں، اور اگر بیوی کے سلسلے میں ہم جمع ہو جائیں اور ان کو موضوع بنا لیں تو میرے ذہن میں گھڑی گھڑی آ رہا ہے یار یہ تو آتا ہے، یہ تو آتا ہے، یہ تو آتا ہے. یہ حفظ ما تقدم کے لیے کہہ رہے ہیں، وگرنہ آپ کی شان اور ذات آپ کی اجل اور اعلیٰ اس سے کہ ذہن میں آ رہا ہوگا. کتنے ایسے موضوعات ہیں جو تکراری ہیں، ہے کہ نہیں ہے تکراری، بے برکت، روزانہ مودی پر گفتگو، روزانہ یوگی پر گفتگو، روزانہ پلانی پر گفتگو، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. نہ سر پیاز ہے، نہ تہ پیاز ہے، پیاز کی کوئی بھی لیئر تو ہم نہیں ہیں، پھر بھی یوگی پر بھی اور مودی پر بھی اور فلاں ٹرامپ تک پہ گفتگو ہو جاتی ہے. کچھ بھی سروکار نہیں، کچھ نہیں ملنے والا ہے. لیکن اگر ہم لوگ بیوی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں اور جمع ہوئے اس بیوی کے اوپر جس کے لیے ملائکہ پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، فخر کی بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیے ملائکہ نے کس کس انداز سے فخر کو کسب کیا ہے. گفتگو ہے. اب ایک مرتبہ بیچ میں فاطمہ کا نام لکھیے اور جتنی حدیث ملائکہ سے متعلق ہے ان تمام حدیثوں کو لکھتے رہیے مطالعے میں، یا کاغذ کے اوپر پہلے پیج کے اوپر لکھیے فاطمہ اور اس کے بعد اب لے کر کے آئیے ملائکہ کی نسبت فاطمہ کی جانب. کہیں پر بھی فاطمہ نے فخر نہیں کیا ہے، اپنی نسبت ملائکہ کی طرف، ملائکہ کی طرف سے ملتا ہے کہ انہوں نے فخر کیا. چاہے گہوارے کی جنبانی ہو، چاہے خدمت ہو، چاہے سلام لے کر کے آنا ہو، چاہے آپ کے نور کے صدقے میں ان کی تخلیق ہو، چاہے ان کا وہاں بزم ملائکہ میں سوال ہو، یہ سب چیزیں ہیں. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ محبری ہے. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ فاطمہ اور قرآن، لہذا فاطمہ کے سلسلے میں جو قرآن بول رہا ہے وہ 4 طریقے سے فاطمہ کے سلسلے میں گفتگو. ایک ہے تنزیلی بیان، ایک ہے تطبیقی بیان، ایک ہے تفسیری بیان، ایک ہے تعویلی بیان. آپ کا منبر کتنا سنگین ہو جائے گا جب آپ اس طرح گفتگو کریں گے کہ انشاءاللہ کرتے ہوں گے تو آپ جو بھی پڑھا لکھا بھی مجمع آیا ہے جب اٹھ کر کے جائے گا جوان کہ یار آج تو مولانا صاحب نے کمال کر دیا. آپ اس لیے بیان نہیں کریں کہ وہ یہ کہے، وہ مروب نہیں ہوگا آپ کسی سے. بیوی کے سلسلے میں جو مطلب لے کر کے گیا ہے وہ مروب نہیں ہوگا. کہے گا مولانا نے آج جتنی گفتگو کی ہے بیوی کے سلسلے میں وہ قرآن سے گفتگو کی ہے. پھر اب آپ پہلے تو تنزیل کے بارے میں بتائیے، تفسیر کے بارے میں بتائیے، تعویل کے بارے میں بتائیے، تطبیق کے بارے میں بتائیے. ایک کلی گفتگو کرنے کے بعد ایک ایک مثال دے دیے. یہ تنزیلی بیان ہے بیوی کے سلسلے میں، یہ تفصیلی بیان ہے بیوی کے سلسلے میں، یہ تطبیقی بیان ہے بیوی کے سلسلے میں، اور یہ تعویلی بیان ہے بیوی کے سلسلے میں. جب آپ نے اس طرح کی گفتگو کی تو بہت سے سوالوں کو وہ جواب لے کے چلا گیا جو مولویوں کے سلسلے میں عام طور سے کہتے ہیں اما یہ لوگ تو جتنی آیتیں ادھر ادھر گھما پھرا کے یہ علی پہ ہی ختم کر دیتے، یہ بھی علی کی شان میں ہو، وہ بھی بیوی کی شان میں ہو، وہ بھی امام حسن کی شان میں. جب اسے فرق پتہ لگ جائے گا کہ تفسیری بیان، تطبیقی بیان، تنزیلی بیان اور تعویلی بیان میں کیا فرق ہے تو یہ خود طے کر لے گا. اس کا مطلب یہ تعویل ہے اس آیت کریمہ، تفسیر نہیں ہے، تطبیق نہیں ہے، تنزیل نہیں ہے. لہذا گفتگو ہو رہی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں، لیکن ابھی کھڑے کھڑے دیکھ رہے کتنی باتیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگی. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اگر ہمیں باہر موقع مل جائے تو ہم لوگ 10-12 تقریریں تو کر ہی سکتے ہیں بیوی کے سلسلے میں. نئے مطالعے کے ساتھ نہیں، وہی مطالعہ جو متفرقہ آپ کے ذہن میں تھا، وہی مطالعہ جب آپ نے تجزیہ بندی کی تو آپ نے الگ الگ پٹاروں میں جمع کر لیا. جو لانگ ٹرم میں جو شارٹ ٹرم میں آپ نے سنا تھا اب آپ نے منتقل کر کے آپ کے اپنے اس حافظے کے لانگ ٹرم میں منتقل کر دیا. پہلے آپ کے ذہن میں ایک ہی لانگ ٹرم میں چیز موجود ہے آپ کے حافظے میں،
وہ ہے بیوی کے فضائل کلی. لیکن جب آپ نے اس کلی فضائل کو تجزیہ بندی کر لی تو آپ نے ہر ایک کو الگ الگ لانگ ٹرم میں محسوس کر لیا. فاطمہ اور علم فاطمہ، فاطمہ اور عبادت فاطمہ، فاطمہ اور سیرت فاطمہ، فاطمہ اور قرآن، فاطمہ اور پیغمبر، فاطمہ اور حدیث قدسی. پہلے جب آپ ایک تقریر کر رہے تھے آیت بھی اس میں آ گئی، حدیث قدسی بھی آ گئی، حضرت علی سے روایت بھی آ گئی، امام حسن علیہ السلام کا بیان بھی آ گیا. اب آپ نے جب اس کو منطقی خاکہ بیان کیا تو اب جب کوئی بندہ اٹھ کر کے گیا تو کہے گا آج مولانا صاحب نے قرآن سے بیوی پر گفتگو کی. آج کی آپ مولانا صاحب کی گفتگو احادیث قدسی میں جناب بیوی کو کیا بیان کیا گیا ہے. آج جو بیان ہوا ہے بیوی کے سلسلے میں وہ احادیث پیغمبر کی روشنی میں بیان ہوا ہے. آج جو بیان ہوا ہے وہ ائمہ کی روشنی، احادیث کی روشنی میں بیوی کو بیان کیا گیا. یہ تو بیان کی بات ہو گئی. اب سیرت ائمہ اور سیرت پیغمبر میں فاطمہ ایک ہے اقوال کی صورت میں، ایک ہے سیرت کی صورت میں. کبھی آدمی بول کر عظمت بیان کرتا ہے، کبھی دکھا کر عظمت بیان کرتا ہے. اب آپ نے اس کے باقاعدہ پہلو بیان کیے تربیتی. اس کا مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری حرکات و اطوار بھی سامنے والی کی عزت کا سبب اور تعظیم کا سبب بن جاتی ہے. بس ہمیں کہاں ان اطوار اور رفتار سے احتیاط کرنا ہوگی اور کہاں اظہار کرنا ہوگا. کوئی نیتا آ گیا کہ جس کی سیرت، جس کا زندگی واقعا دین کے خلاف ہے، بس ہمیں بعنوان مولوی، مولانا، عالم، ذاکر، خطیب اس وقت احتیاط کرنا ہوگی کہ کہیں ہمارے کسی جوان کے اوپر ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے کوئی غلط میسج نہ چلے. یہ اب آپ نے پہلے گفتگو کر لی ہے. اصل آپ کو بیوی پر گفتگو کرنا ہے لیکن آپ مستقل تربیتی پہلو پر بھی کیونکہ بہرحال ہے. لہذا دیکھیے مراد سے داخلوں کی آگے ایک سوال بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں کہتا ہوں. ہم سوچتے تحقیق بھائی اس کو حل کر لیں گے. اگر ممکن ہو تو سیکنڈ میٹنگ میں اگر بہتر سمجھیں، مناسب سمجھیں تو ایک ایک خودکار اور ایک کاغذ لے لیں تو یہی تیت مطلب ذہن سے نکل جائے گا. مشغولیتیں اتنی ہوں گی، شاید بعد میں اس موضوعات پہ ہم لوگ غور کریں گے. سیکنڈ میٹنگ میں جب ہوگی کبھی نشست تو آپ لوگ نئے مطالب لیے ہوں گے، کہیں گے مولانا صاحب بیٹھیے کچھ ہم لوگوں نے سوچا اس پر، تو ہم اس کا استفادہ انشاءاللہ کریں گے. بھئی ہمیں کشمیر میں جانا ہے، ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے غفور صاحب نے کیا بیان کیا تھا، ہمارے فلاں برادر نے اس کو اس طریقے سے پیش کیا تھا. تو آپ جانتے بھی ہیں کہ قلم اور کاغذی کا مسئلہ ہے کہ جو دین کے راستہ مڑ بھی گیا. اگر اس وقت اس کا صحیح استعمال ہو جاتا تو آج ہم لوگ بھگت نہ رہے ہوتے. یہ پورا ملت اسلامیہ جو بھگت رہی ہے اس کا نتیجہ بر وقت اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا. میں عرض کیا کر رہا تھا، بس آپ نے دیکھا کہ بیوی کے سلسلے میں ہم کو باقاعدہ موضوعاً سوچنا بھی ہوگا اور عمل بھی کرنا ہوگا. لہذا اب یہ کلیہ ہو گیا، ورنہ موضوعات بہت ہیں، پوری ایک فہرست ہے. یعنی 100-200 موضوعات ہم ابھی آپ کو لکھوا سکتے ہیں کہ بیوی کے سلسلے میں ان موضوعات کو. اب آپ غور کریں کہ 100 موضوعات ہم جیسے جاہل لکھوا رہے ہیں. علماء کے سلسلے میں، ائمہ نے بیوی کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے رموز بیان کیے، بالکل سامنے کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ 11ویں امام کا ارشاد ہے، نحنو، آپ سب کو یاد ہے، نحنو کا انا کتنا وزنی ہے؟ صحیح ہے. نحنو کی انا علی ابن ابی طالب ہے، نحنو کی انا امام حسین ہے، نحنو کی انا امام حسن علیہ السلام ہے. لیکن 11ویں امام فرماتے نحنو. اگر ان میں سے ایک کوئی کہہ دے انی حجت اللہ کافی ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا، فرماتے نحنو حجت اللہ. ہم سب کے سب
اللہ کی حجت علیکم. اب آپ دیکھیں کہ اس کو اب ہمارے لیے ایک پورے عشرے کے لیے یہ ہمارے لیے ایک پیغام میسج ہے اور راہ ہے، راستہ ہے. حجت پر گفتگو کریں. حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت زمان کے سلسلے میں روایتیں کیا کہہ رہی ہیں، احادیثیں کیا کہہ رہی ہیں، علماء نے اس پر حجت کس طریقے سے گفتگو کی ہے، حجت کی تبیین کے سلسلے میں، حجت کے کارناموں کے سلسلے میں، حجت کا جو عمل ہے، حجت کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، حجت زمان کی ذمہ داری زمانے کے ساتھ میں کیا ہے. اور اس کے بعد جب آپ آگے آئے پھر فرمائیں کہ نحن حجت اللہ علی خلقہ، یا نحن حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کے حجت ہیں تمہارے اوپر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جدتی فاطمہ یا فاطمہ حجت علیکم، اور ہم بیوی فاطمہ حجت علینا، اور بیوی فاطمہ یا ہماری دادی فاطمہ حجت خدا ہے ہمارے لیے. اب کیا میسج ہے اس میں، کیا پیغام ہے؟ اور اب آپ اس کو گریز لائیے اس 75 دن اور 95 دن میں جو جناب فاطمہ زہرا کا کردار رہا ہے اس سے جوڑنے کے لیے کہ تمام نمائندگان الہی کی جو ذمہ داری ہے وہ وقت کے امام کی تبیین، ان کا دفاع اور ان کی حفاظت. کیا اذان کا ٹائم ہو گیا جی؟ یہ پھر الارم اذان کا وقت نہیں، آمادگی کے. بس آپ نے دیکھا کہ نحنو حجت اللہ علیکم وجدتی یا ان جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری دادی فاطمہ ہمارے لیے. 12ویں امام سے روایت ہے. اب اس کے اوپر آپ باقاعدہ مانور دیں، فوکس ڈالیں، گفتگو کریں. پھر 12ویں امام فرماتے ہیں اب 12ویں امام پر گفتگو کریے کہ 12ویں امام کا رول کیا ہے. ایک ایک کر کے اگر سنتے رہیں گے تو غضب ہو جائے گا. سب لوگ یا تو سائلنٹ پہ لگائیں یا اب 12ویں امام والی روایت کا صرف ترجمہ اگر ہم بیان کر دیں گے مطلب حل نہیں ہوگا. بیوی کے سلسلے میں جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وقت کا امام، اس پر گفتگو اسی وقت ہوگی کہ خود امام کے سلسلے میں قرآن نے کس طرح اشارے کیے. امام زمانہ یعنی مہدی تمنا ہدایت ہے، تمنا انبیاء ہے، تمنا اولیاء ہے. اس پر آپ کو گفتگو کرنا ہوگا. اور جب آپ یہاں پر گفتگو لے کر کے آئیں تو رابطہ فاطمہ اور مہدویت پہ گفتگو کرنا ہوگی. امام زمانہ اور بیوی کے سلسلے میں کیا رابطہ ہے، یعنی امام زمانہ نے بیوی کے لیے کیا فرمایا ہے اور کیا کریں گے، اور بیوی نے امام زمانے کے لیے کیا کہا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارا یہ موضوع پھر پختہ ہو جائے گا. خالی ایک یہ حدیث ہے، ایک بیان ہے، ایک روایت ہے. کیا ہے؟ ولی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول کی بیٹی میں میرے لیے اسوہ ہے. یعنی ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ بھی نمونہ حسن، بہترین نمونہ وہ فاطمہ کی ذات. لہذا اس کو خالی ترجمہ بیان کر دیں تو ایک حدیث آپ نے بیچ میں کہیں آ گئی، اس کا حق ہی نہیں ادا ہو پائے گا. اور حق تو ویسے بھی ہم لوگ نہیں ادا کر سکتے. لہذا اسوہ جو قرآن میں گفتگو کی گئی ہے اسوے کے سلسلے میں، اس پر ہمیں گفتگو کرنا ہوگی. یعنی قرآن نے کس کس کو اسوہ بیان کیا ہے. جناب ابراہیم کے لیے کہا ہے وہ اسوہ ہیں، ابراہیم کے ساتھی ہیں. جب آپ کہیں گے ابراہیم اسوہ ہیں تو پھر ابراہیم کا کردار بیان کرنا ہوگا. کیوں ابراہیم اسوہ بنے، کیوں ابراہیم کے ساتھی اسوہ بنے. اور پھر اس کے بعد آخر میں آ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام اسوہ. یہ سب گفتگو کرنے کے بعد اب بیوی کے سلسلے میں امام زمانہ کا مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا یہ بیان فرمانا کہ ہمارے لیے بیوی کی ذات وہ اسوہ ہیں. تو یہ خالی
تبین فضیلت نہیں ہے، ویسے بھی وہ ام الائمہ ہے، بقیت النبوہ ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ خطاب ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، السلام علیک یا بقیت النبوہ۔ اور اب جب آپ اس حدیث کے ذیل میں بیان کریں گے تو آپ کو بہت کچھ پھر بیان کرنا ہوگا، یعنی آپ کو مطالب ملتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کا 6 مہینے تک آ کر سلام کرنا، کیا کہہ کر کے سلام کیا تھا؟ اے حسنین کی ماں تم پر سلام، اے میری بیٹی تم پر سلام، اے علی کی زوجہ تم پر سلام، جبکہ یہ سارے سلام قابل فخر ہیں، فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ اصل لفظ مختلف سے ہمیں گفتگو کرنا ہوگی کہ مختلف کا مطلب کیا ہوا۔ آپ دیکھا آپ نے کہ اگر کسی بھی حدیث پر، کسی بھی روایت پر ہم لوگ رکیں، ٹھہریں، غور کریں، آگے پیچھے اس کے بارے میں جو بیانات ہوئے ہیں ہر لفظ کے اوپر ڈھونڈ کر کے لے کر کے آئیں تو آپ دیکھیں کتنا پختہ، کتنا سنگین، کتنا مالدار بیان ہوگا اور کتنا پرثمر بیان ہوگا۔ اب یہ تو ہم نے کلیات بیان کر دی، لیکن ہر اس کلی موضوع کو ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہیے۔ خالی وہی حدیث کو جس کو میں نے سرنامے سخن قرار دیا تھا، بس یہی میری اس کے اوپر آخری بیان، اس فرسٹ میٹنگ میں ماشاءاللہ آدھا پون گھنٹہ تو آمادگی میں نکل گیا۔ انما سمیت ابنتی فاطمہ، یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ بھی غور کریے گا، ہم بھی مل کے غور کرتے ہیں، شاید کسی احسن اچھے نتیجے تک پہنچیں اور سوچ اور فکر کا باب بند نہیں، لیکن اب تک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ انی سمیت ابنتی فاطمہ، ایک حدیث، انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، خالی نام فاطمہ کے سلسلے میں 7 یا 9 حدیثیں ہیں جو میں لے کر کے آیا ہوں، بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم احادیث کو بیان کر کے کوئی نئی چیز آپ تک پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ سب صاحب مطالعہ ہیں اور سب دیکھ سکتے ہیں، صرف میری درخواست اپنے سے اور آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم حدیث بیان کریں گے آج کے بعد سے اس حدیث پر غور ضرور کریں۔ ایک ہے ترجمہ تحت اللفظی، جس کو ترجمہ بولتے ہیں، اس لیے ہم سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے یہ حدیث، ہم کو اس حدیث کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، چھٹے امام فرماتے ہیں نام فاطمہ، فاطمہ اس لیے پڑھا اس لیے کہ خلق کو، ناس کو، مخلوق خدا کو فاطمہ کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد روایت کے جملے ہیں، وہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ من آدم ومن دونہ، عجب ہے، من آدم ومن دونہ۔ مجھ میں جرأت نہیں کہ میں اپنے دوستوں سے پوچھوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، البتہ کیونکہ مباحثہ ہو رہا ہے شاید کسی کے ذہن میں اس سے اچھا مطلب ہو اور ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں، لیکن ہم اس لیے کہ کہیں اس کو عیسائی ادب نہ سمجھا جائے اس لیے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، یعنی معلوم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مباحثے کا مطلب ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی بزرگی ہے کہ آپ نے یہاں متکلم وحدہ کی صورت میں ہمیں کھڑا کر دیا، لیکن من آدم ومن دونہ کا مطلب کیا ہے؟ اصل اطلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، ان کا لفظ کا حرف کیوں استعمال ہوا، من کا کیوں نہیں استعمال ہوا؟ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، اصل فتما معروف کا صیغہ کیوں نہیں استعمال ہوا، مجہول کا کیوں صیغہ استعمال ہوا ہے؟ فتنوا عن معرفتها۔ سب سوالات کے جواب ملنا چاہیے ہم کو۔ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، اس لیے کہ خلق کو
فاطمہ کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے. وقال امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں جب کوئی حدیث یا کلام آپ تک پہنچاؤں گا تو مفہوم کی عربی پڑھ رہا ہوں گا، ممکن ہے نص میں کچھ اور ہو. ان جدتی فاطمہ، کیوں رکھا گیا نام فاطمہ کو فاطمہ؟ اس لیے کہ ان کی معرفت سے لوگوں کو دور رکھا گیا ہے، صرف قدر نہیں جان سکتے. ان جدتی فاطمہ التی ہی لیلۃ القدر، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، اس لفظ کو ہٹا کر کے یہاں پر یہ رکھ دیے وما ادراک ما فاطمہ، وما ادراک ما فاطمہ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها. انا انزلناه في ليلة القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. شب لیلۃ القدر التي هي فاطمہ، فاطمہ خود وہ لیلۃ القدر ہیں. قرآن کہاں نازل ہوا؟ جائے نزول قرآن، قرآن کے نزول کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے تنزیلی جس کو کہا گیا ہے کہ یعنی ایک دفعتاً اور ایک ترتیباً، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجاً، ضرورت کے مطابق سے کے اعتبار سے قرآن کی تبیین کی ہے، نزول نہیں ہوا ہے. قرآن شب قدر میں نازل ہوا. شب قدر التی ہی فاطمہ، شب قدر وہ فاطمہ ہے. جائے نزول قرآنی جو دفعتاً نازل ہوا ہے، وَإِن نَزَلَ دَفَعَةً، ہیا وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے صدر النبی، وہ ہے قلب النبی. قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ احادیث موجود ہیں، قلب رسول پر نازل ہوا ہے. قلب رسول کیا ہے؟ فاطمہ ہی التی قلبی بین جنبین، فاطمہ وہ قلب ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے. بس یا قرآن کی حقیقت خود فاطمہ ہے کہ جو قلب رسول پر نازل ہوئی، یا فاطمہ جائے نزول قرآن ہے. ان دو چیزوں سے باہر نہیں ہے. اس لیے کہ قلب رسالت پر قرآن کا نزول ہوا. رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا قلب ہے. حقیقت باطنی قرآن فاطمہ ہے، علی ہے. یعنی حقیقت عصمت کبریٰ کیا ہے؟ حقیقت قرآنی ہے. کائنات میں یا تو الگ الگ بیان کریے، ایک حقیقت محمدیہ ہے، ایک حقیقت علویہ ہے، ایک حقیقت عصمتیہ ہے. ان تینوں کو اگر جمع کر کے ایک نام دیں تو کیا دیں گے؟ حقیقت قرآنی ہے کہ جو محمد کے زمانے میں حقیقت محمدیہ کی صورت میں، ولایت کے زمانے میں حقیقت علویہ کی صورت میں، اور ایک خاص زمانہ آیا ہے کہ جب حقیقت محمدیہ کو پیرائے حقیقت ولایہ میں تبدیل کرنے کے لیے اگر کائنات نے کسی کا انتخاب کیا تو وہ کون سی ذات ہے؟ فاطمہ ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حقیقت فاطمہ. تو یہ سب چیزیں اس لیے جب ہم غور کریں گے، سوچیں گے، تو ہم کو بہت سارے احادیث کی ذریعے وہ نکات ملیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم عظمت فاطمہ زہرا سلام وغیرہ پر گفتگو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ 12:30 ہم کو بتایا گیا تھا، 12:30 ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ سیکنڈ میٹنگ ہوگی. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں اس موضوع پہ گفتگو ہونا چاہیے تو ایک بآواز بلند صلوات دیں. اور اگر اس سے متعلق کوئی اچھی گفتگو، یعنی جو کوئی اچھے رموز نکات ذہن میں کسی کے ہوں، تو بعد سیکنڈ میٹنگ میں ہمارے تحقیق صاحب کے ذریعے اگر وہ آئے وہ بیان کریں، ہم سب لوگ مل کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
کہ تاکہ ہمارے آنے والے وقت میں یعنی کہ جو فاطمیہ اولیٰ سے فاطمیہ ثانی ہے ہم کو ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنا چاہیے. انشاءاللہ سالہ بعد سیکنڈ میٹنگ میں ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کیا 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 جا سکتا ہے اس آنے والی فاطمیہ میں. صلوات دیجیے. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مقامی طور پر جو علماء اور ائمہ جماعت حضرات یہاں پر موجود ہیں اگر وہ ابھی جانا چاہتے ہیں تو بہرحال نماز کے بعد جناب سیدہ حال تشریف لے آئیں 2 بجے اور تاکہ نہار کے بعد انشاءاللہ 2:30 بجے ٹھیک یہاں پر دوسری نشست شروع ہو جائے گی. اور باقی جو شہر کے باہر کے علماء و مبلغین یہاں پر تشریف فرما یہاں کو پر بھی وضو اور وغیرہ کا انتظام ہے. وضو پر فارغ ہونے کے بعد مسجد کی نماز ادا کریں اور نماز کے بعد جناب سیدہ حال میں وہ حضرات جمع ہو جائیں. انشاءاللہ کھانے کے بعد دوسری نشست انشاءاللہ 2:30 بجے شروع ہو جائے گی.